ناظرین، آج ہم آپ کو شب قدر کی فضیلت بتائیں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا، شب قدر رمضان المبارک کی ایک خاص رات ہے جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کی جاتی ہے۔ طاق رات 21، 23، 25، 27، 29ویں رات کا نام ہے، جس میں 27ویں رات کو بعض علماء نے شب قدر کی رات کا امکان یعنی سمبھاونا رکھا ہے، لیکن ہمیں ان ساری طاق راتوں میں جاگنا چاہیے۔ پتہ نہیں کون سی رات ہمارے لیے مخصوص ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کو ہماری کون سی عبادت اور کون سا عمل پسند آ جائے۔ ناظرین، شب قدر سے ہی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ جیسے شب کا مطلب ہوتا ہے رات اور قدر کا مطلب ہے اہمیت یا عزت، اس طرح ایک ایسی رات جو بہت ہی اہم یا قدر والی رات ہے، اس رات میں جبریل اور بہت سارے فرشتے اترتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد بعض علماء نے کنکر کے برابر کی ہے، یعنی جس طرح تمام دنیا کی کنکر نہیں گنے جا سکتے ہیں، اتنی تعداد فرشتوں کی اس رات زمین پر اترتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی شب قدر کی فضیلت ہے، اور ہم اس رات کو بے خبر ہو کر سوتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ رمضان قریب آنے سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے ان کو جمع کیا۔ صحابہ جمع ہو گئے تو آپ کہنے لگے، تم پر ایک مہینہ رمضان آنے والا ہے، اور اس مہینے کی ایک رات اپنی قدر اور عظمت کے اعتبار سے اتنی اہم ہے کہ وہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ جس نے اس رات کو پا لیا اس نے تمام خیر کو پا لیا، اور جو اس رات سے محروم رہا یا اس رات کو چھوڑ دیا اس کے لیے بد نصیبی ہے، اور بد نصیب سے یہ رات چھین لی جاتی ہے۔ اگر بات کی جائے تو 1000 مہینے کی یعنی 83 سال 4 مہینے تو صرف اس رات میں جاگنے اور اللہ کی عبادت، ذکر و اذکار اور دعا مانگنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن ہمارے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ معلوم نہیں کہ اس سے بھی زیادہ کتنا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں پر کتنا رحم فرماتا ہے اور بے حساب نعمتیں عطا کرتا ہے، اور ہم بد نصیب اس افضل رات سے محروم رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شب قدر کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ نے میری امت پر یہ رات مرحمت فرمائی جو پہلی امت کو نہیں ملی۔ اس مسئلے میں مختلف روایت ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی امت کی عمروں کو دیکھا، کیونکہ ان کی عمر بہت ہوتی تھی، اور نبی کی امت کی عمر بہت تھوڑی ہے، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کا بہت رنج ہوا۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے شب قدر کی رات نازل ہوئی، تاکہ میری امت تھوڑی عمر سے میں بھی زیادہ ثواب حاصل کر سکے۔ شب قدر کی فضیلت حدیث کی روشنی میں۔ اب ہم آپ کو شب قدر کی فضیلت حدیث کی روشنی میں بتانے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہوا، اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں، اور اس شخص کے لیے جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، عبادت میں مشغول ہے، دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اور جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ اپنے فرشتوں کے سامنے بندوں کی عبادت پر فخر فرماتا ہے، اپنے فرشتوں سے دریافت فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، اس مزدور کا جو اپنی خدمت پوری ادا کر دے کیا بدلہ ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی اجرت یعنی مزدوری پوری دے دی جائے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ اے فرشتوں، میرے غلاموں، میری باندیوں نے میرے مریضوں کو پورا کر دیا ہے، میرے فریضے کو پورا کر دیا ہے۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم،
میرے بلندی مرتبے کی قسم اور میری بخشش کی قسم، میں ان لوگوں کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ پھر ان لوگوں کو خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ جاؤ، تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ شب قدر کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات کی کچھ علامت بھی بتائی ہے، جو اس طرح ہے: وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف اور شفاف، نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے نہ زیادہ گرم ہوتی ہے، چاند بھی کھلا ہوا ہوتا ہے اور اس میں نور کی کثرت ہوتی ہے۔ اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کا سورج بغیر کرنوں کے نکلتا ہے، اور ایسا نکلتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، اور آفتاب طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا جاتا ہے۔ دوستو، شب قدر کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قرآن مجید میں ایک سورت، سورہ القدر نازل کر دی، جس میں اس رات کی فضیلت، اس کی عظمت اور مرتبے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس سورت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا نزول شب قدر کی رات میں کیا ہے، لیکن کون سی رات ہے یہ نہیں بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی فضیلت کو اتنا بڑا بتایا ہے کہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر یہ رات ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر، اور اس میں بھی کوئی ایک خاص وقت نہیں ہے، بلکہ صبح فجر تک اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، جو اس کے چاہنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رمضان اور شب قدر کی عبادت کی طاقت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ شب قدر کی دعا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی: اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔